کہ گنبد خضرا کو کرین سے ہٹا دیا جائے، اور وہ جو ٹھوکا ٹھاکی کی آوازیں آقا کریم اللہ کے عطا سے سنیں گے تکلیف نہیں ہوگی ان کو۔ گنبد خضرا کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے، یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے، یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے، پھر سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کعبہ کے اندر مسجد حرام کے باہر جو مینار ہیں، جو گنبد ہیں، ان کو گرائیں، ان کو گرائیں، ان کو گرائیں۔ اعلیٰ حضرت صاحب پر بھی فتویٰ ہے، مولانا الیاس ہزاروی صاحب پر بھی فتویٰ ہے، غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، دادا صاحب علیہ رحمہ پر بھی فتویٰ ہے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب پر بھی فتویٰ ہے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب پر بھی فتویٰ ہے۔ یہ تمام لوگ یہ سب جھوٹے، معاذ اللہ۔ مرزا صاحب سچے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل ان کا فتویٰ یہ مسلمانوں کی دل آزاری ہے۔ مرزا صاحب کو اس سے رجوع کرنا چاہیے اور سارے مسلمانوں سے معذرت کرنی چاہیے۔ یہ غلط فتویٰ ہے ان کا، غلط فتویٰ ہے، غلط فتویٰ ہے۔ بالکل کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے، لیکن آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی پہلے ہمارا کلمہ پڑھو پھر رسول اللہ کہو، پہلے چشتی یا رسول اللہ کہو۔ آپ بھی چشتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ مرزا صاحب کو بھی آپ میرا پیغام پہنچا دیں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ایک علاقہ دکھا دیں، کوئی ایک محلہ، اجمیر شریف کے پاس ہی کوئی محلہ دکھا دیں جہاں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول، لا الہ الا اللہ چشتی رسول، لا الہ الا اللہ چشتی رسول۔ اذان کی آواز سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کچھ بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ مائیں آرام کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، بزرگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں ایک دم سے، پیچھے کیا ہوگا؟ انجینئر صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ اذان لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، اذانیں دینا بند کرے ہو، اذانیں دینا بند کرے ہو، اذانیں دینا بند کرے ہو۔ یہ اذانیں جو مسلمانوں کے کانوں میں اذان کی فقط ایک آواز آتی ہے، یہ اس اذان پر جائیں نہ جائیں مسجد میں، ایک آواز تو جانے دے بھائی، اللہ کا نام تو جانے دے کان میں، وہ بھی آپ روک رہے ہیں بھائی۔ جی اس لیے کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے، اس کا اگر آپ نے کوئی ایڈوانٹیج لے لیا تو وہ آپ کو ملتے ہیں نام سن کے۔ سکون کہاں سے ملتا ہے تو مریضوں کو پوچھے نا کہ ان کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے نا وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جہاں جہاں تک آواز ہے کہ شیطان بھاگ جائے۔ جی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ انجینئر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور ان کے پاس تو اب ماشاءاللہ بڑا اچھا موقع ہے جی، ہاں 26 نومبر مرزا صاحب آپ تشریف لائیں ادھر، حنیف قریشی صاحب آپ کے بالکل آپ کو مطمئن کر دیں گے۔ ہمارے اویس ربانی بھائی انہوں نے انتہائی اچھا قدم اٹھایا، بلکہ میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے، بٹھانے کی بات کی، لڑانے کی بات نہیں کی، جھگڑانے کی بات نہیں کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ گے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور میں ایک ایسے پلیٹ فارم پر بات کر رہا ہوں کہ مجھ کو لاکھوں لوگ سننے والے ہیں، مگر لاکھوں لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے، الٹا ان کا دل دکھ گیا کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو برا کہہ دیا، بول رہے ہمارا دل دکھ گیا بھائی۔ تو اگر کوئی ایسا آج آن لائن دل دکھاتا ہے، آن لائن دل دکھانا، تو کیا یہ بھی ہمارے اعمال ضائع کر دے گا؟ کیک چائے میں ڈبو کر اس کو گرا کے کہنا کہ لو جی مجھ سے تو کیک نہیں نکل رہا تو غوث پاک نے کشتی کیسے ترا دی، کوئی خدا کا خوف کریں، یہ کیا آپ کا رویہ عالمانہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کی تربیت یہ کر رہے ہیں، حسن اخلاق سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ مشائخ کے بارے ایسے گفتگو کر رہے ہیں، آپ پھر کمرے سے باہر اسی لیے نہیں آتے؟ لوگوں کے اجتماع سے میت کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جنازے میں افراد کا زیادہ ہونا میت کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان کا جنازہ بڑا ہونا یہ شان و شوکت کی علامت ہے کہ مرنے والے کا اخلاق کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا، اس سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ محبت تو اب ایک طریقے سے لوگ ذاکر نائک سے بھی کرنے کے دعوے دار ہیں، تو اگر اس کا جنازہ بڑا ہوگا تو کم از کم میں تو نہیں مانوں گا جو یزید کو رضی اللہ بول رہے ہیں۔ مر لینے دے بعد میں پروگرام کریں تو انا بندہ دنے بھی کہندا ہے کہ کتھے ہے سورج ہے ہی کوئی نہیں، تے علم تے عقل تو خالی جیڑا وہ کہندا ہے بابے تے شاہی کوئی۔ اب میں انجینئر صاحب سے بابانگے دوہل یہ کہتا ہوں کہ اب ٹکر کے لوگ ملیں گے، اب آپ کو انجینئر صاحب ٹکر کے لوگ ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارا جو پروگرام آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی مختلف طرز کا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔
میں پچھلے کچھ عرصہ سے انتہائی پژمردگی، گھبراہٹ، رنجیدگی اور افسردگی میں ہوں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، مگر عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے بھی چونکہ کچھ نہ بھی ہو تو ہم دعوے دار تو ہیں۔ ناظرین محترم، ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہت مہمان نواز انسان ہیں، اور جتنی باتیں ان کے بارے میں سنی تھیں ان تمام ہی کو ہم نے رد پایا ایک طریقے سے، چونکہ وہ انتہائی میٹھا بولنے والے اور انتہائی مہمان نواز ٹھہرے۔ ہم نے وہاں سموسے اور چائے بھی پی۔ دیگر علماء کرام ان کے بارے میں درست اور دشنام ترازی سے کام لیتے ہیں، لیکن ہم نے ان تمام باتوں کو ایک طرف پایا، لیکن ان کی کچھ ایسی باتیں جو ہم کو اندر سے کھا گئیں۔ ہم نے ان کی خدمت میں یہ سوال رکھا کہ آپ خود یہ مانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کسی مومن کا دل دکھاؤ گے تو آپ کے اعمال ضائع ہوتے چلے جائیں گے، لیکن آپ کروڑوں ناظرین کا آن لائن دل دکھا رہے ہیں، کروڑوں مومنین کا آن لائن دل دکھا رہے ہیں اپنے دشنام ترازی کے ذریعے، تو کیا آپ کے اعمال ضائع نہیں ہو رہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے مکین گنبد خضرا کا دل نہیں دکھانا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق گنبد خضرا سے ہے ہی نہیں، یعنی گنبد خضرا کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے ہی نہیں، یعنی جس گنبد خضرا کا تقدس، اس سے عشق ہم صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، ہماری نسلیں کرتی آ رہی ہیں، ہمارے بزرگ کرتے آ رہے ہیں، آقا کریم کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ نئی بات سیکھنے کو ملی یا سننے کو ملی، اور آپ ناظرین بھی حیران ہوں گے۔ اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ براجمان ہے وہ عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کہوں تو درست ہوگا کہ اگر ٹکر کے لوگ ملے ہیں تو وہ اب انجینئر صاحب کو ملنے والے ہیں۔ اب میں انجینئر صاحب سے ببانگ دوہل یہ کہتا ہوں کہ اب ٹکر کے لوگ ملیں گے، اب آپ کو انجینئر صاحب ٹکر کے لوگ ملیں گے، چونکہ آپ اس ویڈیو کے تھرو تمام ہی باتوں کا جوابات بھی دیں گے جو اس وقت ہم سوالوں کی صورت میں علامہ صاحب کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ امیر جماعت اہل سنت جڑاوالا، یہ فاضل ہیں بھیرا یونیورسٹی سے، عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، عاشق اصحابہ کرام ہیں، اور ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں۔ علامہ شہباز حسین چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان تمام باتوں کا آج یہ رد کرنے والے ہیں جو انجینئر صاحب نے ہمارے ہی پوڈ کاسٹ میں فرمائی۔ ہم نے تو سن لیا، لیکن ان سے یہ سنا نہیں جا رہا جب سے انہوں نے وہ پروگرام دیکھا۔ میں ان کی خدمت میں یہ سوالات رکھوں گا اور ان سے عرض بھی کروں گا کہ خدا را ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اس وقت ہم انتہائی رنجیدگی اور افسردگی کے عالم میں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر؟ جی الحمد، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ ایک طریقے سے ہماری بات پر لبیک کہا اور ہم کو آپ نے اپنی مسجد میں دعوت دی۔ پورا پروگرام آپ نے دیکھ لیا۔ یہ سب کیا تھا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جس گنبد خضرا کا ہم ادب و احترام کرتے چلے آ رہے ہیں، آقا کریم کا اس گنبد خضرا سے تعلق ہی نہیں ہے، یعنی گنبد خضرا کے مکین کا اس مکان سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ گنبد خضرا کو معاذ اللہ کرین سے ہٹا دیا جائے، کرین بلوائی جائے اور گنبد خضرا کو ہٹا دیا جائے، اور وہ جو ٹھوکا ٹھاکی کی آوازیں آقا کریم اللہ کے عطا سے سنیں گے، تکلیف نہیں ہوگی ان کو۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو ایک طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ گنبد خضرا کا سرکار سے تعلق کوئی نہیں۔ جی ہاں، آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس کے اوپر ایک گنبد ہے، جی ہاں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسجد کا اس گنبد سے تعلق کوئی نہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے نا۔ میں تو کم از کم گنبد نہیں جو کہہ ہے، سکتا۔ گنبد یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ اقدس کی نشانی ہے بے شک، کہ دور سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گنبد خضرا کے نیچے وہ حجرہ ہے جس جگہ پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، اور یہ وہ جگہ جو کائنات کی سب سے افضل جگہ ہے، یہ اس کے اوپر گنبد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طرح جو گرانے کی بات کرتے ہیں، پھر سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ جتنی مسجدوں کے گنبد ہیں وہ سارے گرائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ سب گرا دو۔ کعبہ کے اندر، کعبۃ اللہ مسجد حرام کے باہر جو مینار ہیں، جی ہاں، جو گنبد ہیں، ان کو گرائیں۔
حالانکہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، اور یہ ایک قاعدہ ہے شریعت کا جس سے مرزا صاحب بے خبر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، سبحان اللہ، کہ جسے مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ بے شک، یعنی کسی چیز پر امت مسلمہ کا متفق ہو جانا، امت مسلمہ کا عملی طور پہ اجماع ہو جانا، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز بالکل جائز ہے۔ جی ہاں، اور لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور ساری امت میں جو مسجدوں کے گنبد ہیں، جو مینار ہیں، اور گنبد خضرا جو ہے یہ مسلمانوں کی شان و شوکت سمجھا جاتا ہے، بے شک، اور اس سے لوگ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ شعائر اللہ میں اب شامل ہے، اسلام کی نشانیوں کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے بندہ، اس کو غیر مسلموں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے۔ علامہ صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رحلت کے بعد، یعنی ظاہری رحلت کے 600 سال بعد یہ گنبد خضرا رکھا گیا۔ آقا کریم کی مخالفت ہے یہ، چونکہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ بھائی گنبد خضرا کو رکھا جائے، انہوں نے تو کہا کہ پکی قبریں مت بناؤ، عمارتوں کو ہٹا دو۔ تو انجینئر صاحب ایک طریقے سے ٹھیک بول رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو اس وقت وہ حجرہ حضرت سیدہ عائشہ تھا، بے شک، بے شک، اور اس حجرے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار بنایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بنائی گئی، اور وہاں بھی لوگ عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ حاضری دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو گنبد بنایا گیا، یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں 600 سال بعد بنایا گیا، لیکن جب بنا دیا گیا تو یہ ہر وہ کام جو حضور کے دور میں نہیں ہوا بعد میں کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یعنی حضور نے بھلے منع کیا، ہاں جی، جو غلط کام ہو، جس سے شریعت اسلامیہ کی مخالفت لازم آتی ہو، جس سے اسلام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہو، وہ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، اور جو چیزیں مسلمانوں کی شوکت، شان، اللہ کے نبی کی عظمت اور وقار کو ظاہر کریں، وہ چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو حضور کے دور میں معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ایک طریقے سے ہم یہ ہرگز سوچ نہیں سکتے، لیکن یہ سوچا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و شوکت میں کوئی کمی باقی رہ گئی تھی جو گنبد پورا کرتی؟ نہیں، شان ظاہر۔ اب مسجدیں ہیں، جو حضور نے جو مسجد بنائی تھی وہ کیسی تھی؟ جی، آپ پھر یہ بھی فتویٰ لگائیں کہ جتنی مسجدیں اب آپ نے جدید دور کے مطابق بنائی ہیں، ڈبل سٹوری مسجدیں بنی ہیں، اس میں سنگ مرمر لگا ہے، اس میں اچھے قالین بچھے ہیں، آپ وہ نہ بنائیں، آپ بنائیں کھجور کے پتوں کی مسجد، جی ہاں، آپ کھجور کے تنوں سے مسجد بنائیں، آپ جو وہاں اس دور میں حضور نے پتھر استعمال کیے تھے وہ استعمال کریں۔ مسجد نبوی میں تو قالین بھی نہیں تھے، مسجد نبوی کے اندر تو کچی جگہ جس کے اوپر سجدہ کیا جاتا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی مبارک پہ کیچڑ بھی کبھی لگ جاتا جب بارش ہوتی، تو پھر مسجد بھی ویسی ہی بنائیں۔ ہر دور کے اندر یعنی جدیدت کا تقاضا ہے، جدت کے تقاضے جو ہوتے ہیں، اسلام اس کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے، اس کے مطابق جو ہے کفر کا مقابلہ کیا یعنی اسلام نے ہم کو یہ منع نہیں کر رکھا کہ آج سے 10 سال بعد اگر یہ دور جدت اختیار کرے گا تو ہم اس کے مطابق نہ اپنی زندگی مطابق زندگی بنائیں گے نا۔ آپ یعنی پہلے اگر حج جدید دور کے مطابق زندگی ڈھالی جائے تو اسلام میں ممانعت نہیں ہے؟ نہیں، ممانعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حج ہے، پہلے اس وقت لوگ پیدل کرتے تھے، اونٹنیوں پہ بیٹھ کے کرتے تھے، گدھوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، خچروں پہ بیٹھ کے جاتے تھے۔ اب کو بندہ کہے کہ میں نے اسی طریقے سے جانا ہے حج پہ جیسے سرکار جایا کرتے تھے، میں اونٹ پہ ہی جاؤں گا، میں نے تو اسی سنت پہ عمل کرنا ہے، بالکل صحیح بات، تو وہ راستے میں ہی رہ جائے گا۔ بالکل صحیح، جہاز پہ جانا کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ ہاں، اور پہلے جب سرکار صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے، حدیث کا درس دیتے، حضور قرآن پڑھاتے، تو وہ وہاں کچی جگہ اور سادہ سا وہ جو سائبان بنا تھا اس کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام درس دیتے تھے۔ لیکن اب بڑے بڑے مدارس ہیں، کیوں؟ اب چونکہ سکول بڑے بن گئے، یونیورسٹیاں بن گئیں، اب جدید دور جو ہے اس کے تقاضوں کے مطابق مدارس بھی آپ کو بنانے پڑیں گے۔ بالکل صحیح ہے، ان چیزوں کی ممانعت نہیں ہے اسلام کے۔ یعنی ان کے نزدیک جو فتویٰ ہے کہ گنبد خضرا کو معاذ اللہ ہٹا دیا جائے، بہت سارے لوگوں کی دل آزاری، ان کا فتویٰ بالکل، آپ مختصراً کیا کہیں؟ بالکل ان کا فتویٰ یہ مسلمانوں کی دل آزاری ہے، اور جو اجماعی معاملات ہیں ان کے اندر دخل اندازی ہے۔ مرزا صاحب کو اس سے رجوع کرنا چاہیے اور سارے مسلمانوں سے معذرت کرنی چاہیے، یہ غلط فتویٰ ہے ان کا۔ بالکل صحیح بات ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ مجھے یہ بتائیے کہ
اعلیٰ حضرت صاحب پر بھی فتویٰ ہے ان کی جانب سے، اور ان کی جانب سے مولانا الیاس ہزاروی صاحب پر بھی فتویٰ ہے، غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، دادا صاحب علیہ رحمہ پر بھی فتویٰ ہے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب پر بھی فتویٰ ہے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب پر بھی فتویٰ ہے۔ یعنی جتنے ان ہستیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں اجتماعی طور پر، لوگ ان سے عشق رکھتے ہیں عشق مصطفیٰ کی بدولت، عشق مصطفیٰ کی نسبت سے، ان تمام ہی لوگوں نے ماضی میں کچھ نہ کچھ اپنی مریدین کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے کہ ان کو اپنے سامنے جھکا لیا، ان کو ایسا کلمہ پڑھوا دیا کہ آقا بعد میں ہم پہلے، معاذ اللہ ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام ہستیاں، یہ تمام لوگ ایک طرف مرزا صاحب سچے، مسلمانوں کے نزدیک بھی اور نوجوانوں کے نزدیک بھی، یہ غوث پاک داتا علیہ رحمہ، داتا صاحب علیہ رحمہ یعنی عثمان بن علی حجویری، اور مولانا الیاس ہزاروی صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ سب جھوٹے معاذ اللہ، مرزا صاحب سچے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں، ان کی گمراہی کی یہی ایک نشانی ہے کہ وہ ساری امت کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جو ساری امت کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے۔ یہ سرکار نے فرما دیا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ بندہ ساری امت کو گمراہ کہہ رہا ہے، تمام مشائخ کو، اسلاف کو، جن کا راستہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام فرمایا، اور وہ انعام والے بندوں میں اولیاء کرام بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ سارے اولیاء کو برا بلا کہتے ہیں، کسی کو بھی آپ حق پہ نہیں سمجھتے، اور آپ 1450 سال بعد حق کو اب سمجھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ گمراہ ہیں، وہ ساری امت گمراہ نہیں ہے۔ یعنی وہ آپ کے بڑے بھی سب یعنی معاذ اللہ یہ ان کی علامت ہے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کو سب سے بڑی سزا اللہ جو دیتا ہے نا پہلے ان لوگوں کو، مرزا صاحب کو تو ملی ہوئی ہے، اور جو ان کے جتنے بھی پیروکار جس علاقے میں بھی ہوں، سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ ان کو مسجد میں جانے سے اللہ پاک روک دیتا ہے۔ یہ کسی مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ مسجد میں جانا بند کر دیتے ہیں، اپنی گھر میں اپنی مسجد بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونا یہ گمراہی کی نشانی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ واہ واہ واہ۔ علامہ صاحب شہباز حسین چشتی، ماشاءاللہ آپ بھی چشتی ہیں، آپ کے بڑوں نے کیا کام کیا ہوا یار؟ مطلب یہ کہ آقا سب سے پہلے، آقا ورا الورا، لباس کو بھی میلا کچیلا بولا جائے تو معاذ اللہ ہم اعمال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں آقا کے لباس کو، چونکہ نسبت ہو گئی آقا سے۔ یہی مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا کو بھی اب آقا سے نسبت ہے، چونکہ وہ مست ہو رہی ہے نا، گھر سے مست ہو رہی ہے، گو کہ وہ حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ آقا کے گھر سے ان کی نسبت سے اب مست ہو رہی ہے۔ مگر آپ کے بڑوں نے کیا کام ڈال دیا؟ انہوں نے کلمہ پڑھوا دیا، چشتی یا رسول اللہ کہلوا دیا۔ کیا کیا یار آپ نے؟ مطلب یہ کہ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، مگر اب یہ باتیں ہمیں شرمندہ کرتی ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے، لیکن آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی پہلے ہمارا کلمہ پڑھو پھر رسول اللہ کہو، پہلے چشتی یا رسول اللہ کہو۔ آپ بھی چشتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ بر صغیر میں جو زیادہ کلمہ پڑھایا، اسلام کی روشنی پھیلائی، وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، جی ہاں، اور جن کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا آپ یہ کسی خطے میں، ہندوستان کے کسی علاقے میں کوئی ایسا بندہ دکھا سکتے ہیں جو یہ کلمہ پڑھتا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ ہم نے تو دیکھا نہیں۔ یہ مرزا صاحب کو بھی آپ میرا پیغام پہنچا دیں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ایک علاقہ دکھا دیں، کوئی ایک محلہ، اجمیر شریف کے پاس ہی کو محلہ دکھا دیں جہاں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ ہم نے سنا نہیں لیکن ان کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے یہی کلمہ پڑھایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے دنیا کو اپنا کلمہ نہیں پڑھایا، انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھایا۔ اور جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو کتابیں ہیں، سب سے پہلے ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب خود لکھی ہو اور اس میں یہ کہا ہو کہ میرا کلمہ پڑھیں۔ جو رسالے ان کی طرف منسوب ہیں، اعلیٰ حضرت نے خود اس کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلی بات ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی طرف جو منسوب کیے گئے ہیں ان کے فرمودات منسوب کیے گئے ہیں، اور وہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ثابت بھی ہو جائے تو آپ اس کتاب کی بات کر رہے ہیں جو ان کی طرف صرف منسوب ہے،
میں آپ کو حدیث کی کتابوں میں ایسی عبارتیں دکھا سکتا ہوں جس کا علماء نے رد کر دیا ہے کہ وہ روایتیں درست نہیں ہیں. قرآن یعنی اہل صرف ایسی سنت و جماعت کی جانب سے یہ رد ہو چکا ہے اس کا؟ رد ہو چکا ہے، یہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے. اس انجینئر کا صاحب رد ہو رد گیا کر دیا ہے کہ وہ ایک غلط روایت ہے جو اس میں شامل کی راوی کی غلطی ہے. اگر دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. شک ہی نہیں. باقی جو حدیث کی بھی کتابیں ہیں اس کے پھر اسماء الرجال کا جو علم ہے جی ہاں، کہ فلاں راوی جو ہے اس کے حالات کیا ہیں، راوی میں بھی اگر کوئی خرابی آ جائے تو وہ روایت ریجیکٹ کر دی جاتی. جی ہاں، بخاری میں ایسی روایات متروک موجود ہو ہیں، جاتی ہے. بخاری میں ایسی روایات ہیں، مسلم میں ایسی روایات ہیں کہ جس کا علماء نے رد کر دیا ہے. اور اگر راوی سارے بھی صحیح ہوں تو یہ اصول حدیث کی میں بات آپ کو عرض کرتا ہوں، سارے راوی بھی صحیح ہوں، کتاب بھی مستند ہو، حدیث کا بھی اصول یہ ہے کہ اس بات کو پہلے قرآن پہ پیش کریں. اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ تو کتاب ہی کوئی پتہ نہیں کس نے جمع کی، کس نے چھاپی، اور بعد میں کتنے صدیاں بعد آئی. یعنی آپ اس کو اپنا مانتے نہیں جس نے نہیں، یہ جو روایت ہے اس کا رد کر دیا، اس روایت کو مانا ہی نہیں ہم نے. نہ راوی کو مانا. یہ بالکل قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اسلاف کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بھی یعنی ان خلاف کو ہے. خبر بھی نہ ہو بھلا خواجہ صاحب کو کہ بھائی میرے بارے میں یہ کچھ کہا جا رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے انجینئر صاحب کلمہ چھوٹی حضور سی کا پڑھایا. عرض ہے کہ اگر واقعتاً ظاہر ہے کہ ایک بڑی جماعت کی جانب سے، اب چونکہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی جماعت تو اہل سنت ہے بھائی، اگر اہل سنت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم اس راوی کو نہیں مانتے، ہم اس روایت کو نہیں مانتے، تو آپ بھی میرے خیال سے اب ان باتوں کو چھوڑ دیجئے کہ بھائی چشتی یا رسول اللہ، چونکہ ہماری نئی نسل، آنے والی نسل جو آپ کو سنتی ہے، آپ کی دلزادہ ہے، آپ کو پسند کرتی ہے، وہ کیا سوچے گی کہ بھئی ہمارے بزرگ یہ کام ڈالتے رہے، یہ کچھ کرتے رہے، جبکہ ان راویوں کا یہ انکار کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک طریقے سے اہل سنت و جماعت کی امیر ہونے کی حیثیت سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، ایک سوال ہم نے ان کی خدمت میں اور رکھا کہ بوڑھی عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ کوڑا پھینک دیا کرتی تھی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس روایت میں کتنی صداقت ہے، اور اگر یہ روایات من گھڑت ہم تک پہنچتی ہیں، پہنچانے والا کون ہے؟ یہی بات تو میں پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری روایات ایسی جو عام لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. غلط العام. ہاں جی، عوام میں مشہور ہے یہ روایت بھی، یہ اردو کی کچھ کتابوں میں لکھی ہوگی اور جس کو سن کر سارے آگے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصل نہیں ہے. جس روایت کی سند موجود نہ ہو، اس کی اصل موجود نہ ہو، اس روایت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل بڑا نازک معاملہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ایسی روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمارے علماء نے اس کا رد کر دیا. بالکل صحیح ہے. مولویوں نے عجیب و غریب کام علامہ صاحب شروع کر دیے، انتہائی معذرت کے ساتھ، چونکہ آپ بھی مولوی ہیں، لیکن یہ باتیں آن ہونا اس فقہ سے انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. اذان کی آواز سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اپنے اپنے بزنسز میں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں. کچھ بچے سو رہے ہوتے ہیں، کچھ مائیں آرام کر رہی ہوتی ہیں، کچھ بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، بزرگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ معاذ اللہ، میں تو معاذ اللہ کہوں گا، لیاذ باللہ، کہ عجیب طوفان بدتمیزی مچا کے رکھا ہوا ہے بھائی، کہ اذان ہوتی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں ایک دم سے، پیچھے کیا ہوگا. انجینئر صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ اذان لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، اذانیں دینا بند کریں اور جو دور نبوی کی اذان تھی اسی پر آ جائیں کہ بنا لاؤڈ اسپیکر کے اذان دی جاتی تھی. وہ لوگوں نے گھڑیوں پر باقاعدہ وقت کی سیٹنگ کر رکھی تھی کہ بھئی اب یہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب ہم کو مسجد میں اکٹھے ہونا ہے، تو لاؤڈ اسپیکر اتاریے یار. پریشان ہوتی ہے عوام یار، کیا ہو رہا ہے؟ یہ دور رسالت میں تو گھڑیاں تھی نہیں، اذان اسپیکر تو اس وقت تھے نہیں کہ اسپیکر میں اذان ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت طریقہ یہ تھا آواز دور تک پہنچانے کا کہ اوپر ایک جگہ بنائی ہوتی تھی مسجد کے اوپر، چبوترا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھی جاتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آواز پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس خوبصورت کلمات کو سن سکیں. تو اس کا جدید دور میں اللہ پاک نے ایک نظام دے دیا، سائنس کے ذریعے سے ایک لاؤڈ سپیکر مل گیا کہ آپ کی آواز زیادہ دور تک پہنچ سکتی ہے.
اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے نا وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے. اچھا یہ آقا کی وہاں حدیث تک ہے. جی حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے, وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. انجینئر صاحب اب جہاں تک آواز جائے گی آپ کی اذانوں کی, اور یہ شاعر اسلام میں شامل ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے جب صحیح اذانیں بخاری ہر میں طرف- حدیث جی ہے جی کہ صحیح جہاں جہاں بخاری تک آواز آئے کہ شیطان بھاگ جائے. جی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ حدیث پاک میں یہ موجود ہے, اور جہاں تک آواز جائے گی وہ درخت اور وہ پتھر بھی گواہی دیں گے اس مؤذن کے حق میں کہ اس نے تیرا نغمہ یا اللہ بلند کیا تھا. سبحان اللہ. تو جہاں تک آواز جاتی ہے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جناب ڈر جاتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں, جبکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر کبھی سپیکر خراب ہو جائے, بجلی نہ ہو, کسی وجہ سے اذان نہ پڑھی جائے, تو لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں کہ جناب آج اذان نہیں ہوئی, جی ہاں جی ہاں ہمارے ہماری یہاں یہ اذان ہوتا ہے. لیٹ, نماز لیٹ ہو گئی ہے, ہم نے مطلب ہم پریشان ہیں کہ اذان نہیں ہوئی. تو یہ تو الٹا آپ بات بتا رہے ہیں کہ کوئی اذان کی وجہ سے بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. یہی یہ تو ہماری روح کی غذا ہے کہ جہاں تک آواز جاتی ہے ہمارے علاقوں میں برکت ہی اس وجہ سے, اور تو ہمارے پلے عمل کوئی نہیں. کوئی شک ہی کہ نہیں. یہ اذانوں کی آواز, بارش ہو, آندھی ہو, دن ہو, رات ہو, جیسا بھی حالات ہوں, اذانیں ہمارے الحمدللہ وقت پہ پڑھی جاتی ہیں تو ہمارے برکتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی آپ بند کروانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ شیطان اس سے بھاگتا ہے, البتہ جو بھاگ رہا ہے وہ سوچ لے وہ کیا ہے. کیا کہا جا سکتا ہے؟ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے, ماشاءاللہ بہترین آپ گفتگو فرما رہے ہیں اپنے انداز میں. مجھے اب بتائیے کہ یہ قبروں پر عمارتیں پکی کرنا, میں اس حوالے سے انتہائی تذبذب کا شکار ہوں کہ, اور ایک طریقے سے ظاہر ہے کہ انجینئر صاحب نے بھی یہ باتیں فرمائی. قبروں پر عمارتیں پکی کرنا یعنی بڑی بڑی قبریں بنانا, عمارتیں بنانا, اور ان کو مزارات کا ایک رنگ دے دینا, اور مزارات پر جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم بھی ایک طریقے سے ان کے خلاف ہیں. مزارات پر آج کل جو کچھ غلط ہو رہا ہے, غلط ہونے کے خلاف ہیں. تو یہ قبروں پر عمارتیں پکی کرنے کا حکم کس نے دے دیا بھائی؟ دیکھیں یہ اس پر علماء محدثین نے یہ بحث کی ہے, یہ بحث موجود ہے کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا, اور اس پر محدثین کا یہ فتویٰ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں یا جو اصحاب رسول ہیں, کوئی عالم ہے بہت بڑا, کوئی سادات ہیں, مشائخ ہیں, ان کی قبور پر یعنی ارد گرد عمارت اگر بنائی جائے جی 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 تو اس کے جواز کی صورت موجود ہے, اس کا جواز ثابت ہے. اس پر روایتیں موجود ہیں کہ اس کا جواز ہے. اچھا اس کا ایک مقصد یہ ہوگا کہ وہاں پر جو زائرین آئیں گے, وہاں پہ فاتحہ پڑھنے آئیں گے, ان کو وہاں پہ سایہ ملے جی اور وہاں پہ وہ بارش سے بچ سکیں. اور دوسری وجہ جو محدثین نے لکھی ہے وہ یہ ہے تاکہ ان کی عظمت اور شوکت کا اظہار ہو کہ یہ جس بندے کا مزار ہے یہ عام بندہ نہیں ہے, یہ صاحب علم اور بہت بڑا اللہ کا ولی تھا, اور یہ بہت بڑا شیخ تھا جس کا یہ مزار ہے, تو اس کی اجازت موجود ہے. اور جو بنانے کی حدیث ممانعت سے ہم کو یہ ملتا میں ہے, یہ عرض کرتا ہوں, جو بنانے کے نا قبر کے اوپر عمارت بنانے سے حضور نے منع فرمایا, جی اور قبر کو زیادہ اونچا کرنے سے منع. ایک بالشت کی اجازت تو خود موجود ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور مرزا صاحب یہ دو قول ان کے آپس میں ٹکراتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک تو بالکل برابر کرنے کا حکم ہے کہ زمین کے برابر کر دیں, اور خود ہی وہ اسی کلپ میں کہتے ہیں کہ ایک بالشت تک اجازت ہے. ہاں پہلے تو یہ وہ سوچ لیں کہ کیا اجازت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, اس کے بارے میں یہ موجود ہے بخاری شریف کے اندر ہی کہ وہ کوہان نما قبریں ہیں. ہاں جی, کوہان نما. امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے, حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق کی, وہ کوہان نما ہے, یعنی اس طرح بنی ہوئی ہے جس طرح ہمارے ہاں قبریں قبرستان ہوتی ہیں ایسے بنی ہوئی ہے. یہ قبریں موجود ہیں. اچھا, تو پھر اگر برابر کرنے کا حکم ہوتا تو پھر صحابہ کرام نے خود بنائی ہیں. جی ہاں, صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی دین کو سمجھ سکتا ہے. بالکل صحیح بات. یعنی جو اوپر عمارت بنانا ہے نا, اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے, اس قبر کو آپ مسمار کر کے اس کے اوپر دیوار بنا دیں, اس کی ممانعت ہے. یعنی قبر کو مسمار کیا جائے پھر عمارت بنا دی جائے رہائش کے لیے, قبر کے اوپر مکان بنا دیا جائے, یہ منع ہے. یا اس قبر کو سجدہ گاہ بنایا جائے, ہاں یہ منع ہے. سجدہ گاہ بنانا منع ہے. مسجد بنانا قبر کو کہ وہاں سجدے کیے جائیں اور مسجد بنا دی جائے, یہ منع ہے. لیکن ایک طریقے سے اس کی پہچان کے لیے کہ یہاں کوئی شخصیت ہے, اس کو اگر اٹھایا جائے تو یہ ممانعت نہیں ہے. نہیں, ممانعت نہیں ہے.
اسلام میں ممانعت بلکہ بخاری میں موجود ہے ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان بن مظعون کی جو قبر تھی، جی ہاں، ہم میں سے جو زیادہ طاقتور بندہ تھا وہ چھلانگ لگا کے بڑی مشکل سے کراس کرتا تھا قبر کو. اچھا، ہاں جی، بڑی مشکل سے قبر کو کراس کرتا تھا چھلانگ لگا کر. بالکل صحیح بات ہے. تو حضور کی اپنی قبر مبارک یہ موجود ہے، کوہان نما یہ حضرت ابو بکر تو حضرت عمر طریقے کی. سے یہ انجینئر صاحب کی تمام باتوں کا رد آپ کر رہے ہیں، یہ آپ دلائل کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، دلیلیں بھی دے رہے ہیں. باتیں ہیں ہی غلط، اور اگر اختلاف بھی انہوں نے کرنا ہے نا تو کسی اچھے انداز میں اختلاف کریں، کسی عالم کے پاس بیٹھیں جا کر جی کہ جی مجھے یہ سمجھ آئی ہے کتابوں میں سے، آپ بتائیں آپ کا موقف کیا ہے، بالکل مجھے صحیح کچھ دلائل دیں. اور ان کے پاس تو اب ماشاءاللہ بڑا اچھا موقع ہے جی. ہاں 26 نومبر مرزا صاحب آپ تشریف لائیں ادھر، حنیف قریشی صاحب آپ کے بالکل آپ کو مطمئن کر دیں گے، ہاں، آپ کا معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا. لیکن آپ کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، سارے لوگ گمراہ ہیں، تو آپ کو بڑا اچھا موقع ہے اپنا حق پوری دنیا میں ظاہر کر دیں. لیکن انکار کر چکے نا کہ میرا تعلق نہیں 26 نومبر. حنیف قریشی صاحب اگر ہار جائیں گے، آپ ان کو ثابت کر دیں گے کہ یہ لوگ مشرک اور بدعتی ہیں اور یہ غلط ہیں، نہ حق ہیں، باطل پہ ہیں، جی ہاں جی، تو یہ تو دنیا اور بھی آپ کے پیچھے چل پڑے گی، آپ کے بالکل صحیح. فالورز بھی بڑھ جائیں گے، آپ کا چینل بھی اور مقبول ہو جائے گا، انکم بھی اور بڑھ جائے گی. نہیں ہمارے اویس ربانی بھائی انہوں نے انتہائی اچھا قدم اٹھایا، بلکہ میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے انتہائی اچھا قدم اٹھایا. اب بٹھانے کی بات کی، لڑانے کی بات نہیں کی، جھگڑانے کی بات نہیں کی. علامہ صاحب میں نے ایک اور سوالوں کی خدمت میں رکھا، چونکہ سوالات تو بہت سارے رکھے، ان میں سے کچھ ایسے چنندہ سوالات جو آپ کی خدمت میں بھی میں رکھ رہا ہوں، اور ان کے جوابات انتہائی مدلل انداز میں دے رہے ہیں. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ گے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہ اس دور میں فرمایا گیا، دور رسالت میں آقا نے ظاہر ہے کہ اپنے اصحاب کو بتایا، وہ باتیں ہم تک پہنچیں راویوں کی صورت میں، اماموں کی صورت میں وہ باتیں ہم تک پہنچتی رہیں. لیکن اب چونکہ جدت اختیار کر چکا ہے دور، وہ دور نہیں ہے، 1400 سال گزر چکے. اب اگر ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی کسی کا دل دکھاتے ہیں، یعنی میں نے فون پر کسی سے بات کی اور اس کا دل دکھا دیا، اس کا دل دکھ گیا میری وجہ سے، میں ویڈیو کال پر کسی سے بات کر رہا ہوں، اس کا دل دکھ گیا، اور میں ایک ایسے پلیٹ فارم پر بات کر رہا ہوں کہ مجھ کو لاکھوں لوگ سننے والے ہیں، مگر لاکھوں لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے، الٹا ان کا دل دکھ گیا کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو برا کہہ دیا، بول رہے ہمارا دل دکھ گیا بھائی. تو اگر کوئی ایسا آج آن لائن دل دکھاتا ہے، آن لائن دل دکھانا، تو کیا یہ بھی ہمارے اعمال ضائع کر دے گا؟ جی ایک تو ہوتا ہے اختلاف، جی کسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، جی. میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں Exactly. کسی علمی مسئلے میں. ہمارے مشائخ میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں اختلاف موجود ہیں، ہاں اور صحابہ اکرام میں کئی مسائل میں اختلاف ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق کا حضرت علی سے اختلاف کئی مسائل میں ہے، جی ہاں جی ہاں، جناب عائشہ صدیقہ سے اختلاف موجود ہے. Exactly. لیکن آپ مجھے کہیں دکھا دیں کہ جناب مولا علی نے حضرت عمر کو گالی دی ہو یا اس طرح کا لہجہ اختیار کیا ہو. آپ بعد میں دیکھ لیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ کو امام شافعی نے برا بھلا کہا ہو، جی ہاں. بلکہ وہ امام ابو حنیفہ کا ایک بہت بڑا اختلاف امام شافعی کا ان سے تھا، کہ جو مرزا صاحب بھی بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ امام شافعی رفع یدین کے قائل ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ رفع یدین کے ترک کے قائل ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے. لیکن امام شافعی جب بھی حضرت امام ابو حنیفہ کی قبر پہ حاضر ہوتے تو وہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے. تو کسی نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں رفع یدین ابھی بھی ہے، تو انہوں نے کہا میں جس بزرگ کے مزار پہ آیا ہوں ان کے اجتہاد کے سامنے اپنے اجتہاد کو میں واہ 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 واہ، ارے واہ، ارے محبت ہے، یہ محبت کا پیغام. اختلاف اور چیز ہے، لیکن گھٹیا لفظ استعمال کرنا اور لہجہ، کیک چائے میں ڈبو کر اس کو گرا کے کہنا کہ لو جی مجھ سے تو کیک نہیں نکل رہا تو غوث پاک نے کشتی کیسے ترا دی، کوئی خدا کا خوف کریں. یہ کیا آپ کا رویہ عالمانہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کی تربیت یہ کر رہے ہیں، حسن اخلاق سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ مشائخ کے بارے ایسے گفتگو کر رہے ہیں، آپ پھر کمرے سے باہر اسی لیے نہیں آتے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا جی ہاں پڑے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بالکل آپ نے جی درست فرمایا. علامہ صاحب یہ تمام سوالات میں وہی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جو ہم نے مرزا صاحب سے، انجینئر صاحب سے پوچھے. بھائی دیوے ہمارے اچھے دوست ہیں، وہ بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، کبھی ہم جہلوں میں اکٹھے جائیں گے تو مل کے بیٹھیں گے. ہاں ہمارے علامہ صاحب ان کی خدمت میں ایک اور سوال رکھا، چونکہ میں وہی سوالات رکھ رہا ہوں کہ کسی بزرگ کے جنازے پر لوگوں کا ہجوم بپا ہو جانا یا لوگوں کا اکٹھے ہو جانا
یا کسی عام بندے کے جنازے پر لوگوں کا اکٹھے ہو جانا، بہت سارے لوگوں کا اکٹھے ہو جانا، اور جماعت کی صورت نظر آئے ہم کو جنازے میں، کیا اس کی بخشش کا ذریعہ وسیلہ بن سکتا ہے؟ لوگوں کا زیادہ ہونا، لوگوں کے اجتماع سے میت کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے؟ یہ ذرا بتائیے۔ انہوں نے تو اس بات سے انکار کر دیا کہ حدیث ایسا کچھ پاک نہیں۔ میں موجود ہے کہ جس بندہ مومن کے جنازے میں 3 صفیں ہو جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بشارت دی گئی ہے اچھا، کہ 3 صفیں اگر ہو جائیں اور وہ جنازہ پڑھ دیں مومنوں کی 3 صفیں، تو اللہ ان کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس کے بعد یہ رہا کہ بہت زیادہ ہجوم ہو جانا، یہ یقیناً مرنے والے کی ایک اچھے اخلاق جہاں اور اس کا لوگوں کے دلوں میں جو پیار ہے، لوگوں کے دلوں میں جو وقار ہے، یہ اس کی نشانی ضرور ہے۔ جہاں جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی، جی ہاں، جی ہاں، ظالم حکمرانوں نے آپ کو کوڑے مارے، جیل میں رکھا، لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلہ جو ہوگا وہ ہمارے تمہارے درمیان فرق جو ہے، فرق جو ہوگا وہ ہمارے جنازے کریں، کہ دنیا دیکھے گی کہ احمد بن حنبل کے جنازے میں کتنے لوگ ہیں اور تمہارے جنازوں یعنی میں جنازے فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کرتے انہوں نے کہا ہیں۔ یہ جذباتی جملہ تھا امام احمد بن حنبل کا۔ نہیں، جذباتی، اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے امام، یہ جذباتی جملہ ہے؟ لیکن ان کا جنازہ بڑا ہونا یہ شان و شوکت کی علامت ہے کہ مرنے والے کا اخلاق کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا، اس سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ محبت لوگوں تو کا اب ایک طریقے سے لوگ ذاکر نائک سے بھی کرنے کے دعوے دار ہیں، تو اگر اس کا جنازہ بڑا ہوگا تو کم از کم میں تو نہیں مانوں گا جو یزید کو رضی اللہ بول رہے ہیں۔ مر لینے دے بعد میں پروگرام کریں، بڑا ہوگا یہ بعد میں فیصلہ کریں، یعنی مر لینے میں مرنے لیں کتنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ انجینئر صاحب کی جماعت جو ہے نوجوانوں پر ظاہر ہے کہ نوجوان بہت متاثر ہیں اور نوجوان بڑی تعداد میں انجینئر صاحب سے محبت کرتے ہیں، تو کیا انجینئر صاحب کی جماعت کو آپ مستقبل میں فرقہ بندہ دیکھ رہے ہیں؟ فرقہ بن چکا ہے، اچھا، لیکن یہ ناپائیدار ہے۔ ہاں، ہاں جی، یہ ایسی عمارت ہے جس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، یہ بن جائے گا اور بن بھی گیا ہے کچھ، لیکن بہت جلدی اس کا وہ جو ہے نا کلا کما ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ جو فرقے کا جو بانی ہے وہی جب اصول دین سے واقف ہے اور کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کا ہی اس کے پاس ملکہ نہیں ہے، وہ کرنے سے ڈرتا ہے، تو وہ کتنی دیر فرقہ چلے گا؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ علامہ صاحب، مجھے آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، چونکہ ابھی اذان کا بھی وقت ہے، وہی اذان جو لوگوں کے کانوں تک پہنچے گا شیطان بھاگ جائے گا۔ تو آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ ہم گنبد خضرا کی شان و شوکت پر بات کرتے ہیں اور گنبد خضرا کی شان و شوکت دیکھتے ہیں، باپ کی بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہ سوال میں نے ان کی خدمت میں رکھا۔ باپ بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ بیٹی جو آنکھ کا تارا جس کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبن کھڑے ہو جاتے تھے اپنی نشست سے، فاطمہ تو زہرا ابی ہوا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، مادر حسنین کریمین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما، مادر زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے ایک طریقے سے کربلا کو تیار کیا، وہ پھول تیار کیے، ان کی قبر اطہر باپ کے روزے کے سامنے ہے۔ اگر ہم باپ کے روزے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، روزے پر کھڑے ہوتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ہماری نظر جب جنت البقیع میں اس تپتی ہوئی دھوپ میں جب جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا کی قبر انور پر پڑتی ہے تو دل ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے۔ عاشقین کا اس سوال کا تعلق عاشقین سے ہے اور محبت اہل بیت سے ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو یہی فرمایا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جناب فاطمہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ان کو بابا نے فرمایا کہ قبریں ایسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ ان کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، گو کہ کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو پہلے ان کے اوپر خوبصورتی تھی، قبر کو اوپر سے بھی بہترین بنایا گیا تھا، اور پھر بعد میں جب یہ سعودی حکومت آئی انہوں نے مسمار کر دیا، بلڈوز کر دیا، تو یہ انہوں نے زیادتی کی، جنت البقیع انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کا غلط فیصلہ تھا، یہ درست فیصلہ نہیں تھا، جس کی مذمت پوری دنیا کے مسلمان بنا ہوا تھا، روزہ وہ بنا تو ہوا تھا، گنبد خضرا بھی گرانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت دیکھا انہوں نے کہ یہ مسلمان سارے جو ہے یہ تو بڑی محبت کرتے ہیں سرکار کے روضہ پاک سے، تو اس لیے یہ رک گئے۔
اور اب بھی کتنی دیر یہ چلیں گے؟ جب کسی عاشق رسول کی حکومت آ جائے گی تو وہ پھر انشاءاللہ وہاں ان کے اسی طرح عزت وقار ہوگا ان قبور کا جس طرح پہلے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر پر کوئی انجینئر صاحب کو پیغام دینا چاہیں اپنے جذباتی لہجے میں اور اپنے ظاہرہ کے مدلل لہجے میں؟ پیغام ان کو یہی ہے کہ آپ اپنی لینگویج درست کریں، خصوصاً جو مشائخ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور انبیاء کے بارے میں بھی جو انہوں نے ایسے غلط قسم کے لفظ بولے ہیں اور عجیب انداز میں انہوں نے اختلاف تو نہیں میں کہتا، ہٹ درمی کہتا ہوں اور مخالفت کہتا ہوں، جو انہوں نے ایسے جملے بولے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی ولی سب کے بارے میں یہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یا یہ جو آپ نے پہلے کہا کہ باب شیعی کوئی نہیں، تو یہ ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ اگر آپ کو علمی اختلاف ہے تو آپ علم کی دنیا میں آئیں اور علماء کے سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں، ان سے گفتگو کریں اور اپنا موقف دیں اور ان کا موقف لیں، صرف اپنا موقف دوسروں پہ مسلط نہ کریں۔ اس طرح کے جملے بول کر آپ حق کا راستہ ظاہر نہیں کر رہے، آپ فتنہ پیدا کر رہے ہیں امت مسلمہ میں، اور امت مسلمہ میں فتنہ پیدا کرنا یہ بہت بڑا ظلم اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ آپ فتنہ پیدا نہ کریں۔ اگر اپنے جو چند آپ کو حروف آتے ہیں اگر یہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بہتر راستہ تلاش کریں اور صرف اپنی مرضی مسلط نہ کریں، دوسروں کی بات سنیں بھی، بالکل صحیح بات، دوسروں کی بات سننے کا بھی آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ ظاہر۔ اور اب آپ کے پاس موقع ہے 26 نومبر، 26 نومبر آپ موسٹ ویلکم، وہاں پہ جائیں اور اپنا موقف لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بالکل صحیح، بالکل اور وہ کہتے ہیں جی بابے تے شاہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ بابے تے شاہی، میں اس پر یہ کہوں گا انہیں کہ انا بندہ دنے بھی کہندا ہے، ہاں انا بندہ دنے بھی کہندا ہے، کتھے ہے سورج ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں انا بندہ دنے بھی کہندا ہے واہ واہ، کتھے ہے سورج ہے ہی کوئی نہیں، تے علم تے عقل تو خالی جیڑا ہو کہندا ہے بابے تے شاہی کوئی اے واہ 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 واہ، ارے واہ واہ، مکرر مکرر مکرر، اس میں میں نہیں بولوں گا، مکرر۔ انا بندہ دنے بھی کہندا ہے کتھے ہے سورج ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن اولیاء کی شان بیان کر رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن انہیں ہاسونا اولئک رفیقہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے میں تخت بلقیس لے آئے۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کریں، اللہ حدیث قدسی ہے کہ ولی اگر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دیر نہیں کرتا، اسی وقت دے دیتا ہے۔ تو انا بندہ دنے بھی کہندا ہے کہ کتھے ہے سورج ہے ہی کوئی نہیں، تے علم تے عقل تو خالی جیڑا ہو کہندا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ارے واہ واہ، ارے واہ واہ، علامہ صاحب سلامتی ہو، آپ سلامت رہیے، یوں ہی علم کی کرنیں بکھیرتے رہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم کو وقت عطا فرمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہوتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔